علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح روشن دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ تم نے اسے جھٹلا دیا، ما عندی نہیں ہے میرے پاس وہ چیز، ما تستعجلون بہ جس چیز کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو یا جو چیز تم جلدی مجھ سے مانگ رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ فیصلہ کرنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات میں مشرکین مکہ جو تھے ان کا ذکر بیان فرمایا کہ یہ لوگ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو تنگ کرنے کے طور پر آپ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی ہی پیغمبر ہیں، اگر واقعی ہی آپ پر اللہ کی شریعت نازل ہوتی ہے، تو پھر جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی نافرمانی کی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس چیز کا ہمیں جواب دے۔ یعنی پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو تنگ کرنے کی خاطر یہ آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیا اور فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ ان کو یہ بات کہہ دیجئے جو میرا حکم ہے، میرا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے کہ اے پیغمبر کل کہہ دیجئے آپ ان کو، انی بے شک میں علی بینۃ من ربی کہ واضح روشن روزن کی طرح اپنے رب کی واضح روشن دلیل پر ہوں۔ یعنی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ آپ مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، آپ دعوت تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کے انکار کرنے یا تسلیم کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو دعوت دے کر مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، میں اس دعوت کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، باقی آپ مانیں یا نہ مانیں اللہ کا فیصلہ، آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ مر ربی، یہ جو میں دعوت لے کر کے آیا ہوں یا یہ جو شریعت لے کر کے آیا ہوں، جو تمہیں سناتا ہوں، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے۔ فرمایا کہ آگے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور یہ رب کی بات ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ یہی سب سے بڑا وبال ہے، یہی سب سے بڑا عذاب ہے، اور تم عذاب کی کیا بات کرتے ہو؟ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ جلدی عذاب آ جائے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب لا شریک کا اختیار میں۔ یہ کل کائنات اسی کے اختیار میں، وہ چاہے پوری کائنات کو ختم کر دے، وہ چاہے پوری کائنات اس کے ذرہ ذرہ کائنات کا اسی خالق کا محتاج ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے۔ وہ ہر کام کو بہتر سمجھتا ہے، ہر کام کو بہتر انداز سے کرنے والا ہے۔ اب تمہارے کہنے پر وہ رب تعالیٰ نہ تمہیں عذاب دے گا، نہ تمہارے کہنے پر تم پر عذاب ہلکا کرے گا، نہ تمہیں چھوڑے گا۔ جب اس نے جو وقت لکھا ہے، جو مقررہ وقت ہے، وہ وقت تم پر ضرور آن پہنچے گا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان سے یہ بھی کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے، اور کسی کی اس کے اندر ملکیت نہیں ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے کر دیتا ہے، آپ جو بھی کہو، آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، اپنے اوپر زیادہ گناہ گار بن رہے ہو اور زیادہ وبال تیار کر رہے ہو۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اللہ رب العالمین جو ہے یہ بیان کرنے والے حق کو اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو، اللہ رب العالمین ان قریب اس چیز کا میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آگے والی آیات میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔